السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم نے مضارع مجزوم والے سبق میں یعنی مضارع جازمہ والے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ مضارع جو آخر میں جزم لاتا ہے وہ کچھ حروف ہوتے ہیں ان کی وجہ سے لاتا ہے، ان کو جازمہ حروف کہتے ہیں اور ان کی تعداد 4 تھی: لم، لما، لام امر اور لائے نہیں۔ یہ حروف جب بھی فعل مضارع کے ساتھ آتے ہیں تو وہ آخر میں فعل مضارع کے جزم دے دیتے ہیں، اور اگر فعل مضارع کے آخر میں نون ادا بھی لگا ہو تو اس کا نون ادا بھی گرا دیتے ہیں۔ اب بالکل اسی طرح کچھ اور حروف ایسے ہوتے ہیں جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، تو ان کا استعمال آج ہم پڑھیں گے۔ ان کی تعداد ہم دیکھ لیتے ہیں، 4 ہے۔ ان، من، ما اور اینما۔ ان، من، ما اور اینما۔ اب یہ اگر آپ کو یاد ہو تو جملہ اسمیہ کو جب ہم نے سوالیہ بنایا تو ہم نے اس میں بھی ماں 4 طرح کے پڑھے تھے۔ ایک ماں سوالیہ استعمال ہوا تھا اور ایک ماں ہم نے شرطیہ بھی کہا تھا۔ اب یہ جو حروف ہیں جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں یہ بطور شرطیہ بھی آتے ہیں، یہ بطور شرطیہ بھی آتے ہیں جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ ان میں ماں بھی استعمال ہوگا جسے ماں شرطیہ کہیں گے ہم، اور یہ فعل مضارع کو جزم دیں گے۔ اب جہاں پر یہ قرآن مجید میں استعمال ہوں گے تو انہیں ہم کہیں گے حرف شرط، کیونکہ یہ حرف شرط کے طور پہ آئیں گے اور مضارع کو جزم دیں گے، مضارع کو یہ جزم دیں گے، یہ حرف شرط کہلائیں گے۔ اور قرآن مجید میں کافی مقامات ایسے ہیں جہاں پہ حرف شرط کے ساتھ جواب شرط بھی آتا ہے۔ اب جواب شرط کیا؟ جواب شرط جس طرح ہم نے فعل ماضی کی قسم ماضی شرطیہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک فعل کے ساتھ لو جڑ کر آتا ہے اور دوسرے کے ساتھ لام جڑ کر آتا ہے، تو وہ کہلاتی ہے ماضی شرطیہ، جو کہ ماضی کی قسم ہے۔ بالکل اسی طرح اب یہاں پہ ایک مضارع کے ساتھ یہ حرف شرط استعمال ہوگا اور دوسرے فعل کے ساتھ جواب شرط آئے گا، جو کہ جواب شرط فا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ آج ہم پڑھیں گے۔ جو یہ سبق ہم نے آج کا رکھا ہے اس کو باقاعدہ سبق کے طور پر تو نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ یہ تب تک نہیں ہمیں سمجھ آئے گا جب تک ہم اس کی قرآن مجید پہ اپلیکیشن نہ کریں، قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے نہ اس کو سمجھیں، تب تک ہی ہمیں سمجھ نہیں آئے گا۔ لیکن کافی حد تک کوشش کی گئی ہے کہ اس کو ہم ایک سبق کے طور پر پڑھیں اور حرف شرط اور جواب شرط ان کو دیکھیں کہ یہ کیا ہوتے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم کرتے ہیں ان کا استعمال، ان کی مثالیں قرآن مجید سے ہم استعمال کریں گے۔ مثال کے طور پہ ان کا استعمال کرتے ہیں، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم۔ اب یہاں پہ دیکھیں ان حرف شرط یہاں پہ استعمال ہوا ہے، یا اسے ہم جازمہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے فعل مضارع کے آخر میں جزم دے دی ہے، یہ تھا نصر ینصر باب نون سے، اس نے فعل مضارع کے آخر میں را پہ جزم دے دی، اس کو ہم جازمہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ حرف شرط بھی ہے۔ ان ینصرکم اللہ، یہاں پہ حرف شرط کیسے؟ حرف شرط یہ ہے اور اس کا جواب شرط یہ فا استعمال ہوا ہے۔ ان حرف شرط جو کہ شرطیہ استعمال ہوا اور فا اس کا جواب شرط ہے۔ اس میں بھی اگر اور تو کا استعمال ہوگا کہ اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا، کیونکہ شرط ہے، بات مشروط ہے، اس لیے ان اگر نصر ینصر مضارع ہے تو اس کا معنی بنتا ہے وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ اب ان جب حرف شرط استعمال ہوا تو بعد بھی اس کا ترجمہ بھی شرطیہ کے طور پہ آئے گا۔ اگر اس طرح ہی ہم ترجمہ کریں، یہ کم ان اگر ینصرو وہ مدد کرتا ہے، کم تمہاری، اللہ فاعل ظاہر اللہ تمہاری مدد کرتا ہے۔ اب ان حرف شرط ہے، ان ینصرکم اللہ، ہم ترجمے کو مضارع کے مطابق ہی رکھیں تو یہ بنے گا اگر اللہ تمہاری مدد کرتا ہے، اس طرح لیکن جملہ نہیں بنے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بات مشروط ہے، حرف شرط کا استعمال ہوا ہے تو اسی کے مطابق ہم ترجمہ بھی کریں گے اس کا۔ ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ مدد کرے تمہاری، ویسے تو ترجمہ بنتا ہے مدد کرتا ہے یا کرے گا، لیکن جب مشروط ہو گیا تو اگر اللہ مدد کرے تمہاری، فا جواب شرط ہے، پس لا غالب لکم، نہیں غالب کوئی واسطے تمہارے، اگر اللہ تمہاری مدد کرے پس نہیں کوئی غالب واسطے تمہارے، تو یہ فا کا مطلب ہوتا ہے پس، اور یہاں پہ جواب شرط ہے، یہ ان حرف شرط فا جواب شرط۔ آگے من کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہاں پہ من حرف شرط ہے اور فا اس کا جواب شرط ہے۔ من کا مطلب ہوتا ہے
من یہ موصولہ بھی استعمال ہوتا ہے، جس طرح ماں موصولہ استعمال ہوتا ہے، من شرطیہ بھی استعمال ہوتا ہے، ماں بھی شرطیہ استعمال ہوتا ہے، اور من سوالیہ کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے جس طرح کہ ماں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اب یہاں پہ من اس کو حرف شرط کہیں، من بطور جازمہ کہیں یا من موصولہ کہیں، کوئی بھی اس کا ترجمہ کے مطابق ہم اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ کفر یکفر باب نون سے ہے، وہ انکار کرتا ہے یا کرے گا، یکفر مضارع کا ترجمہ۔ اب جب حرف شرط پیچھے آ گیا من یکفر جو کوئی، تو اس طرح یہ موصولہ بھی بن گیا، وا اور من یکفر جو کوئی انکار کرے، اور جو کوئی انکار کرے ویسے بنتا انکار کرتا ہے یا کرے گا، لیکن جب مشروط ہو گئی بات اور جو کوئی انکار کرے بھی اس کا قرآن مجید کا، فاولئک پس وہی سب لوگ، پس وہی لوگ خاسرون خسارہ پانے والے ہیں، اور جو کوئی انکار کرے اس کا پس وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ یہاں پہ من حرف شرط، فا جواب شرط۔ آگے ما کا استعمال کرتے ہیں، وما تنفقوا من خیر فإن اللہ، وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ یہاں پہ بھی ما بالکل من کی طرح، اس کو موصولہ کہیں، شرطیہ کہیں یا جازمہ کہیں، ایک ہی بات ہے۔ وما تنفقوا یہ تھا تنفقون، اب یہ دیکھیں یہاں پہ دونوں واحد تھے تو ان کے آخر میں جزم آئی، لیکن یہاں پہ تنفقون نونڑا بھی آ رہا تھا، اس لیے اس کا نونڑا بھی گر گیا جب پیچھے حرف شرط آیا یا ما بطور جازمہ استعمال ہوا۔ تنفقون تم خرچ کرتے ہو یا کرو گے۔ اب جب بات مشروط ہو جائے گی تو بنے گا وما تنفقوا اور جو تم خرچ کرو من خیرن خیر میں سے، فا جواب شرط، فإن اللہ پس بے شک اللہ، بھی اس کو علیم جاننے والا ہے، اور جو تم خرچ کرو خیر میں سے پس بے شک اللہ اسے جاننے والا ہے۔ یہ ہو گیا ان من اور ما کا استعمال۔ آگے رہ گیا اینما، یہ اینما کی مثال ہے، اینما تولو فثم وجہ اللہ۔ اینما حرف شرط اور فا اس کا جواب شرط، اس کا مطلب ہوتا ہے جہاں کہیں، اینما جہاں کہیں، اور یہ تھا تولونا، یہ بھی جمع تھا بالکل اس طرح، الف بتا رہا ہے کہ اس کا نونڑا بھی گرا ہوا ہے۔ اینما تولو جہاں کہیں تم پھرو، یہ اس کا مادہ ہے واو لام، یہ اس کا معنی ہوتا ہے پھرنا۔ اینما تولو جہاں کہیں تم پھرو، فا جواب شرط، پس ثم تم پاؤ گے، فثم پس تم پاؤ گے وجہ اللہ اللہ کو یا اللہ کے چہرے کو۔ اینما تولو پس جہاں کہیں تم پھرو تو پاؤ گے اللہ کو یا پھر اللہ کے چہرے کو۔ تو یہ حروف ہیں جو ہم نے بطور جازمہ استعمال کیے ہیں، یا ان کو حروف شرط بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہاں تک ہمارا فعل مضارع بھی مکمل ہو گیا۔ آگے سے انشاءاللہ تعالی ہم ابواب ثلاثی مزید فی ان کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔